خدا کی قسم آج وہ عظیم و شان جمعۃ المبارک آ گیا ہے جو کہ رجب کی 5 تاریخ کو آیا ہے۔ اللہ والو یوں تو رجب کی 5 تاریخ بھی بہت زیادہ معتبر ہے، بہت زیادہ عظمت اور رحمت والی ہے، لیکن رجب کی 5 تاریخ اور پہلا جمعہ دونوں ایک ساتھ آ گیا ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ یقین کریں بڑی فضیلت والا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی جو آخری پہر ہوتا ہے رات کا، اس وقت پوری دنیا کے فرشتے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں، پوری دنیا اور آسمان کے فرشتے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور رب سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عطا کر۔ رب فرماتے ہیں فرشتوں مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ رجب میں جو کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کو قبول کرے اور اس کی مغفرت کر دے، اور جو روزے رکھتا ہے ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ والو رب فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دعا قبول کر لی گئی۔ تو رجب کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہم لوگ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رکھتے ہیں، تو آپ بھی رجب کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دن یقین کریں اگر گزر گئے پھر 1 سال کا پچھتاوا آ جائے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کی زندگی میں ابھی ہے لیکن پچھلے سال تھے لیکن ابھی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں ابھی زندگی کو غنیمت جانے موت سے پہلے، اور جو وقت آپ کو مل رہا ہے اس وقت میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ والوں بہت ہی مقدس کلمات ہیں، ان سے بڑے اور کوئی کلمات ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ والوں یہ رب کی شان کریمی، رب کی فضیلت، رب کی صمدیت، رب کی پاکی، یہ سب کچھ اللہ الصمد کے اندر ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے صمد، الصمد یہ رب کی صفت بھی ہے، اور اللہ الصمد یہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کے معنی ہے رب بے نیاز ہے۔ اللہ والو رب کی بے نیازی اتنی زیادہ ہے کہ رب جب اپنے بندے کو دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، پھر وہ ہمیں چھپ پھاڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والو آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا، آج کے دن آپ نے وہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے کتنے ہی مصروف آپ لوگ کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصروفیات آپ کو کیوں نہ ہو، پھر بھی وقت نکال کر مصلی پر بیٹھے اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت ہی مقدس اور بہت ہی جامع تسبیح ہے اللہ والو، اس سے بڑے میں کہتا ہوں کلمات ہو نہیں سکتے۔ اللہ والو بڑے ہی مجرب اور بابرکت کلمات ہیں، بس ایک بار اللہ الصمد کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی کو لیں اور پھر اس پر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ والوں صدقہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک چاول یا چینی کا صدقہ کریں، میں دیکھیں چاول چینی یوں بولتا ہوں کہ کچن میں عام طور پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی لیکن ان کے گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے جب صدقہ کریں گے نا تو دیکھیں کچن میں ہی یہ سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر برکتیں بھی وہیں اتریں گی، رحمتیں بھی وہیں اتریں گی، اور جس رزق میں سے تھوڑا سا رزق نکال کے رب کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے تو وہ جو بچا ہوا رزق ہوتا ہے نا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک مٹھی چاول یا چینی پر عمل کرا کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی معرفت بھی ملے اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں سے راضی بھی ہو جائے۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب کلمات ہیں، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا افغانستان یا سعودی عربیہ یا دبئی، یعنی کہ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، بڑا ہی خاص جمعہ ہے، دولت والا جمعہ ہے، تو وظیفے کو بہت دھیان سے اور سمجھ کے کریے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی چھوٹی بات مس ہو جائے جو یہ پورا دن آپ لوگوں کا ضائع کر دے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے، کیونکہ میں بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں عمل کی طرف، پھر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہم ہے، سب کی تجھے تیری بے بسی صفت کو یا دور کر دے، رحمان اور رحیم ہم سب کا کی واسطہ، پریشانیوں کو دور تجھے کر تیرے دے، پیارے ہم سب حبیب کے سے رزق کو وسیع محبت وسیع کا کر دے، واسطہ، ہمارے آج معاملات کو بہتر رجب نہیں کی بہترین 5 تاریخ ہم اور سب پہلے پر اپنی جمعۃ المبارک رحمت کا کی نظر واسطہ۔ فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں،
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے صاحب روزگار ہونا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ والوں ہر کسی کا مسئلہ الگ ہے، ہر کوئی الگ طرح سے پریشان ہے، لیکن آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا، لازمی آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا،
اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے
اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں، اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں، دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے، اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے، دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔